الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے حالت سجدہ میں زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا تم بکثرت اللہ سے مانگا کرو، دعا کرو. معزز حاضرین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ اوقات جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ماہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح رات کے آخری پہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تیسری چیز، حالت سجدہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدہ یہ ایک عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا یہ شرک ہے. سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت اور دوسرا ہے سجدہ تعظیم. سجدہ عبادت پچھلی امتوں سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں تھا. البتہ سجدہ تعظیم پچھلی شریعت میں دو جگہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ایک، آسمان میں اللہ تعالیٰ جب آدم کو پیدا کیا تو دیگر مخلوقات جنوں فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو وہ سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ سجدہ تکریم ہے، سجدہ تعظیم ہے. دوسرا، یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے 11 بھائی اور والدین نے سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ تکریم ہے. یہ پچھلی شریعت تک جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں چاہے سجدہ عبادت ہو یا چاہے سجدہ تعظیم ہو، دونوں حرام ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. چاہے عید کے مواقع پر یا پھر چاہے کسی اور مناسبت سے. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مخلوق میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کا شوہر کے لیے ہوتا، لہٰذا یہ بھی، اس کی بھی چھوٹ اجازت نہیں ہے. تو سجدہ تعظیم ہو چاہے سجدہ عبادت ہو، دونوں فقط اور فقط اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بچا لانا ہے. سجدے 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے سجدہ صلاح، نماز کا سجدہ. دوسرا ہے سجدہ سہو، یہ بھی نماز ہی میں ہوتا ہے. اگر کوئی واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دے یا پھر رکن میں کچھ غلطی کرے تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہے. معنی کیا ہے سجدہ سہو کا؟ بھول کا سجدہ. تیسرا سجدہ ہے سجدہ تلاوت. قرآن کریم جب تلاوت کرتے ہیں تو 15 ایسے مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنا مسنون ہے، مستحب ہے. اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت. تیسرا سجدہ ہے، حتیٰ کہ وہ نماز کے عالم میں بھی ہو، اگر تلاوت میں سجدہ گزرتا ہے سجدہ تلاوت، تو وہاں پر بھی سجدہ کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہے. چوتھا سجدہ ہے سجدہ شکر. بندے کو کوئی نعمت مل جائے، ہاں اللہ کا کوئی فضل مل جائے، کوئی خوشخبری مل جائے، تو ایسی صورت میں بندہ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں، اس کو کہتے ہیں سجدے شکر.
یہ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے اور 2 سجدے بھی بجا لا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو حدیث وارد ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بندہ جب رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، لہٰذا اے مومنو تم بکثرت سجدے کے عالم میں دعا کرو۔ سجدے کے عالم میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، خبردار حالت رکوع اور حالت سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے مجھے روکا گیا ہے۔ رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رہا رکوع اس میں اپنے رب کی تعظیم بجا لاؤ۔ کیا ہے رب کی تعظیم؟ سبحان ربی العظیم، اپنے رب کی تعظیم بجا لاؤ۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقُمْنَا أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، رہا سجدہ اس میں تم دعائیں کرو، دعا میں اجتہاد کرو، مطلب زیادہ سے زیادہ دعا کرو، قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا حالت سجدہ میں دعا کرنا چاہیے، بکثرت دعا کرنا چاہیے اور یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی بھی نماز میں ہم حالت سجدہ میں دعا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی نماز میں، فرض نمازیں ہیں اور نفل نمازیں ہیں۔ نمازیں 2 طرح کے ہیں، فرض نمازیں، نفل نمازیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نفل نمازوں میں دعا کرنا ہے، فرض نمازوں میں نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، علامہ بن باز اور سعودی عرب کا فتاویٰ بھی ہے، کبار علماء کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلق یہاں پر ذکر کیے ہیں سجدہ، چاہے وہ فرض کا ہو چاہے وہ نفل کا ہو، کسی بھی سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، کیا حالت سجدہ میں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں؟ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت بے شمار انبیاء کی دعائیں اور دیگر دعائیں قرآن کریم میں وارد ہیں۔ تو کیا قرآنی دعائیں حالت سجدہ میں کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ دعا سمجھ کر کے اس کو پڑھیں، اور بہتر ہے اس کا معنی جان کر کے آپ دعا کریں۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ کیا عربی زبان کے علاوہ دعا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم اردو جاننے والے، دیگر تمل جاننے والے، تیلگو جاننے والے، ہاں ملیالم جاننے والے، ایسی زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء اکرام کا کہنا یہ ہے کہ بہتر ہے، ایک بندے کو، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ عربی دعائیں یاد کریں اور عربی دعاؤں کا معنی جانیں، یا پھر کم از کم کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں عربی کی کریں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ایسی دعائیں کریں۔ اگر اس کے باوجود یہ دعائیں بھی نہیں آتی تو ایسی صورت میں غیر عربی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، یہ علماء اکرام کا کہنا ہے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حالت سجدہ میں ہم تماموں کو بکثرت دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزے، ہمارا افطار، ہمارے سحور قبول فرمائے، بقیہ رمضان میں اور بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔